अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौज़े सामीन अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इससे कबल कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक देखें। जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नया आने वाला टॉपिक बआसानी आप तक पहुंच सके। हाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है झूठे पीरों के लताइफ। सुहावा मोड़ से चकवाल की जानिब चंद किलोमीटर जाएं तो एक गांव आता है। वहाँ एक पीर साहब रहते हैं। मैं आज उनका नाम नहीं लूँगा, इंशाअल्लाह उनके मुताल्लिक मुकम्मल वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। उनके सिलसिले के कुछ लोग कराची में भी रहते हैं। ये तमाम लोग अपने आप को नक्शबंदिया कहलाते हैं। पीर साहब के मराकबे मुशाहिदे इतने अरूज पर हैं कि उनके पैरोकार उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते। पीर साहब का बारगाह रिसालत में हर वक्त का आना जाना है। मज़ारात पर जाकर मराकबे करते हैं और फिर साहिब मज़ार से मुलाकात करके तहरीर भी लिख कर दे देते हैं। पीर साहब ने कोई काम करना हो तो मराकब और मुशाहिदे को दलील बनाकर कर गुज़रते हैं। अब चाहे उनके मराकबे और मुशाहिदे शरीयत से टकराते रहें, चंद रटी रटाई बातें उनको याद हैं जो वो अपनी महफिलों में करते हैं। पीर साहब के पैरोकार कहते हैं कि हमारे पीर साहब अगर गिलास उल्टा कर दें तो तरीक़त उल्टी हो जाती है, गिलास सीधा कर दें तो तरीक़त सीधी हो जाती है। मुफ्ती हजरात उलमा कराम की सोहबत में बैठना तो दूर की बात, उनके करीब भी नहीं जाते और उनके सामने इस किस्म की बातें अगर कर दें तो पकड़े जाएंगे और उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मेरे मुर्शद पाक लजपाल करीम सैयद अब्दुल रऊफ शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस शख्स का कल्ब नहीं चलता उस शख्स का नफ़ी असबात भी नहीं चलेगा, और जिस शख्स का नफ़ी असबात नहीं चलता उस शख्स का मराकबा किसी सूरत नहीं चल सकता। फरमाते हैं कि जिस शख्स का कल्ब नहीं चलता उस शख्स के 90% मराकबे मुशाहिदे शैतानी होते हैं। सुहावा वाले पीर साहब से किसी ने पूछा, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, पीर साहब ये बताएं कि लतीफ़ा कल्ब किसको कहते हैं और ये कहाँ होता है। पीर साहब ने फरमाया कि लतीफ़ा कल्ब इंसानी दिल को कहते हैं और लतीफ़ा कल्ब बाएं पिस्तान के निशान से 2 उंगली नीचे होता है। जब पीर साहब को उस शख्स ने कहा कि जनाब इंसानी दिल तो इस जगह होता ही नहीं है, तो पीर साहब ने जलाल में जवाब दिया कि मेरे पीर साहब ने तो हमें इस जगह का बताया है, और उठकर चले गए। अब आप खुद फैसला करें, जिनको लताइफ के बारे में इल्म नहीं, उनके लताइफ बेदार किस तरह हो सकते हैं। जब लताइफ बेदार होते हैं तो इंसान को खुद इस बात का इदराक हो जाता है कि लताइफ बेदार हो चुके हैं। अब इन पीर साहब के मराकबे भी इंतहा को पहुंच चुके हैं। जो तहरीर कर चुके हैं, इंशाअल्लाह वो तहरीर भी आपको दिखाऊंगा। पीर साहब ने 2 ऐसे झूठे मराकबात और मुशाहिदात पर अमल किया जो गैर शरई हैं। 5 मुफ्ती हजरात ने इनके ख़िलाफ़ फतवा दे दिया है। इंशाअल्लाह फतवे भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इनके चेहरे और इनकी सकूनत भी आपको बताऊंगा, और हुकूमत पाकिस्तान से अपील भी करूंगा कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं ताकि मासूम लोग इनके शर से बच सकें। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को 2 चीज़ों से तख्लीक किया है। इनमें से एक चीज़ भी निकाल दी जाए तो इंसान बाकी नहीं रहता, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 इंसानी जिस्म, नंबर 2 इंसानी रूह। जिस्म और रूह दोनों को मिलाएं तो इंसान बनता है। इंसानी जिस्म आलम खल्क की चीज़ है, जबकि रूह आलम अमर की चीज़ है। इंसानी जिस्म की तख्लीक आग, पानी, मिट्टी और हवा से हुई, जबकि रूह आलम अमर से भेजी जाती है। रूह को जिस्म में दाखिल किया जाता है तो फिर जाकर इंसान बनता है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके जिस्म में 7 लताइफ भी दाखिल कर दिए जाते हैं। जैसा कि आपने हमारी किताबी लताइफ की गुफ्तगू सुनी होगी, इसमें बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के जिस्म में कुछ नूर के मराकज़ रखे हैं जिनको ज़िक्रुल्लाह की मदद से रोशन किया जाता है,
اور ایک مقام پر فرمایا کہ انسان کے جسم میں کچھ روشن نقطے رکھے گئے ہیں جن کو ذکر اللہ کی مدد سے روشن کیا جاتا ہے۔ کچھ نے بیان کیا کہ انسانی جسم میں نور کی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں جن پر ذکر اللہ کی ضرب لگا کر روشن کیا جاتا ہے۔ کچھ مشائخ فرماتے ہیں کہ لطائف پر ذکر اللہ کی ضربیں لگانے سے لطائف بیدار ہو جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ لطائف بیدار ہو جاتے ہیں تو پھر یہی لطائف عالم امر کی سیر کرواتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب لطائف بیدار ہو جاتے ہیں تو نبض کی طرح ہر لطیفہ متحرک ہو جاتا ہے، ہر لطیفے میں حرکت ہونے لگتی ہے۔ جب سید الاذکار جاری ہوتا ہے تو جسم کے مختلف حصوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جسم کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے، کبھی بازو، کبھی چھاتی، کبھی ٹانگ کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے۔ یہ علامت لطیفے کے جاری ہونے کی ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ نور کی کھڑکیاں بیدار ہو سکتی ہیں، نور کے مراکز بیدار ہو سکتے ہیں، روشن نقطے بیدار ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ نبض کی طرح حرکت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب بے جان چیزیں نہیں جن کو بیدار کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کھڑکی لگی ہوئی ہے، اب آپ انتہا سے زیادہ کھڑکی کو صاف کرتے ہیں، صفائی کی کثرت سے وہ چمک تو سکتی ہے مگر حرکت نہیں کر سکتی۔ آپ کے گھر میں بلب 1000 واٹ کا لگا ہوا ہے، اس کو آپ نے ڈمر لگایا ہوا ہے، آپ آہستہ آہستہ ڈمر کو تیز کرتے ہیں، وہ بلب دھیمی روشنی سے تیز روشنی کر سکتا ہے مگر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب یہ حرکت نہیں کر سکتا تو عالم امر کی سیر کس طرح کروا سکتا ہے؟ یہاں ہمیں عالم امر کا پتہ ہونا چاہیے۔ عالم امر کیا چیز ہے؟ عالم امر جنت ہے، دوزخ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے، برزخ ہے، 7 آسمان ہیں، عالم امر کہلاتے ہیں۔ اور عالم خلق کیا چیز ہے؟ عالم خلق عرش سے نیچے کی چیز ہے، یعنی یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کو عالم خلق کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس جگہ سے انسان کی مٹی لے کر انسان کا جسم بنایا جاتا ہے اسی جگہ پر انسان کے فوت ہونے کے بعد دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس جگہ کی مٹی ہوگی اسی جگہ واپس چلی جائے گی۔ انسان کو ہوا، مٹی، آگ اور پانی سے تخلیق کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے انسانی جسم میں کثافتیں پائی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں روح کی طرف۔ روح کیا ہے؟ انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے عالم ارواح سے انسانی جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ جسم میں داخل ہونے سے پہلے روح صاف اور شفاف تھی، چمکتی دمکتی روح تھی، عبادت گزار روح تھی، ہر طرح کے گناہ سے پاک روح تھی۔ روح میں کوئی کثافت نہ تھی بلکہ روح لطیف تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسم کثیف ہوتا ہے اور روح لطیف ہوتی ہے۔ جب دونوں کو ملا دیا جاتا ہے تو انسان بن جاتا ہے۔ دنیا میں پھر اس انسان کا نام رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جب اس انسان کی وفات ہوتی ہے تو روح واپس عالم برزخ میں بھیج دی جاتی ہے اور جسم کو واپس زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اس بات پر تو تمام سلاسل کا اتفاق ہے اور انسان کے جسم میں لطائف ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد میں اور مقام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میرے مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے باقی تمام سلاسل میں موجودہ دور میں لطائف کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا۔ مریدین آتے ہیں اور محفل میں تلاوت سنتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے اور پھر پیر صاحب بیان کرتے ہیں اور پھر دعا ہو جاتی ہے۔ نہ پیر صاحب خود اپنے مریدین کو لطائف کے بارے میں بتاتے ہیں اور نہ ہی مریدین پوچھتے ہیں۔ یہ تو آج کے دور میں مریدین کی تربیت کا حال ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے لطائف کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ بھی مریدین اصرار کریں تو ورنہ خالی نام ہی بتا دیے جاتے ہیں اور ان لطائف پر اسم ذات اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں۔ نہ پیر صاحب کو لطائف کے بارے میں پتہ ہے اور نہ ہی مریدین پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پیر صاحب جعلی سرخی آنکھوں میں دکھا کر مریدین کو خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ پیر صاحب آج جلال میں ہیں۔ نقشبندیہ سلسلے میں لطیفہ قلب بائیں پستان کے نشان سے 2 انگلی نیچے واقع ہے۔ اکثر مشائخ لطیفہ قلب کو انسانی دل کہتے ہیں اور دل ہی لطیفہ قلب ہے، مگر میڈیکل سائنس کے مطابق دل یہاں ہوتا ہی نہیں۔
یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ دل ہے، اس جگہ، لیکن انسانی دل اس جگہ پر ہے جہاں میری مٹھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ دل اور اس دل میں کتنا فرق ہے۔ جس شخص کو لطیفہ قلب کا ہی علم نہیں کہ لطیفہ قلب ہوتا کہاں ہے اور لطیفہ قلب کہتے کس کو ہیں۔ دل تو انسان کی چھاتی کے درمیان قدر بائیں سائڈ پر ہوتا ہے، لیکن پیر صاحب نے لطیفہ قلب کو دل ہی کہنا ہے، جبکہ دل کا کام ہے جسم میں خون بنانا، خون کو صاف کرنا اور پھر پورے جسم کو خون سپلائی کرنا۔ اگر ہم ان کی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ لطیفہ قلب دل ہی ہے تو باقی لطائف کو کیا کہیں گے؟ لطیفہ گردہ، لطیفہ پتا، لطیفہ جگر، لطیفہ معدہ۔ اب آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تاکہ ان کو ان تمام رازوں کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں چکوال والے پیر صاحب کے مراقبے اور مشاہدے کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.